نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين حمد و صلاة کے بعد محترم حضرات، اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم جس کی آج 10 تاریخ ہے، 10 شعبان المعظم 1444 ہجری بمطابق 3 مارچ 2023 اسلامی سال کا یہ جو 8واں مہینہ ہے شعبان المعظم، اس کے بعد رمضان المبارک انشاءاللہ شروع ہوگا 9واں مہینہ۔ شعبان المعظم کی اہمیت اور فضیلت احادیث کریمہ میں بیان فرمائی گئی، اور خاص طور پر شعبان المعظم کی 15ویں شب نصف شعبان المعظم جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں، اس کی تو بہت ہی زیادہ اہمیت اور اس کے فضائل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث کریمہ میں بیان فرمائے ہیں۔ آج کے جمعے انشاءاللہ شب برات کی اہمیت اور فضائل پر چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں سپارے سے سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں، چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے یعنی اس کتاب قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ امر من عندنا، ہمارے پاس کے حکم سے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید برکت والی رات میں اللہ نے نازل فرمایا، لیلہ مبارکہ، مبارک والی رات میں اتارا۔ وہ کون سی رات ہے؟ تو قرآن مجید میں اس رات کے بارے میں مزید تفصیل پہ سورۃ القدر میں آئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں اور بھی اقوال ہیں کہ اللہ نے برکت والی رات میں جو قرآن اتارا وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، کیونکہ آگے آیت میں فرمایا جا رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن شب قدر کا بھی ذکر کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن جو لوح محفوظ سے اتارا ہے، لوح محفوظ سے 15 شعبان المعظم کو آسمان دنیا پر اتار دیا، اور آسمان دنیا پر جو لوح محفوظ سے قرآن اترا وہ
نصف شعبان المعظم 15 شعبان المعظم شب برات میں اتر گیا، اور اس کے بعد پھر وہ آسمان دنیا سے اس دنیا میں 23 سال کے عرصے کے دوران اترتا رہا، اور آسمان دنیا سے جب دنیا میں یہ قرآن آیا تو وہ شب قدر تھی۔ تو یہ اس کی توجیہ بیان کی گئی کہ پہلی مرتبہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتر چکا، اور وہ تھی شب برات، نصف شعبان المعظم، شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ اور پھر آسمان دنیا سے جب دنیا میں قرآن آیا تو وہ پھر شب قدر سے اترنا شروع ہوا۔ شعبان المعظم کتنا برکت کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا، حضرت انس اس کے راوی ہیں، کنز العمال ایک کتاب ہے حدیث شریف کی، اس میں یہ حدیث ہے، ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے شعبان کو شعبان کا نام دیا جاتا ہے کہ اس مہینے شعبان میں رمضان کی طرح خیر کثیر اتر رہا ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں آیا اس شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے خیر کثیر یعنی بہت بھلائی وہ جو ہے اتر رہی ہوتی ہے۔ شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری، حضور نے ارشاد فرمایا رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ تو حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا، تو جب شعبان کو حضور سے نسبت ہو گئی تو پھر حضور کی تو ہر چیز ہی کلمہ پڑھنے والے کو پیاری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کی جو خاک ہے ہمیں تو وہ بھی پیاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین ہمیں تو وہ بھی پیاری ہے۔ تو حضور شعبان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، آقا کا مہینہ ہے شعبان۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا شعبان المطہر، شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ شعبان مسلمانوں کو پاک کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، مسلمانوں کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ ورمضان المکفر، فرمایا رمضان کیا ہے؟ مکفر ہے، رمضان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو شعبان مطہر پاک کرنے والا اور رمضان مکفر، رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ شعبان میں ٹوٹل 5 حروف ہیں، شین عین با الف نون۔ علماء نے لکھا کہ شعبان کے شین سے مراد ہے شرف، اعزاز، اللہ کی طرف سے عزت اور اعزاز ملنے والا مہینہ۔ با سے مراد ہے عین، شعبان عین سے مراد ہے عظمت، اس مہینے میں عبادت کر کے بندہ عظیم ہوتا ہے، عظمت والا بنتا ہے اللہ کے نزدیک۔ با سے مراد ہے بر، نیکی، نیکی کا مہینہ۔ شعبان جب شروع ہوتا تھا حضور علیہ السلام کی عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ شعبان المعظم کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضور پر سوال بھی ہوا اس بات کا کہ آپ شعبان میں کیوں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، وہ حدیث میں ابھی ذکر کروں گا۔ تو یہ نیکی کا مہینہ ہے۔ الف الفت یعنی محبت کا مہینہ ہے شعبان۔ نون شعبان کا 5واں حرف ہے نون، نون سے مراد ہے نور، بندہ اس مہینے میں عبادت کر کے اللہ کے نور سے، روشنی سے منور ہوتا ہے۔ شعبان المعظم اس کی عظمت کے بارے میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ شعبان کو یہ عظمت کیوں حاصل ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ مہینہ شعبان 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان میں ہے۔ شعبان سے پہلا والا مہینہ کون سا؟ رجب۔
شعبان کے بعد والا مہینہ کون سا؟ رمضان. تو رجب اور رمضان کے درمیان کون سا مہینہ؟ شعبان. تو حضور نے ارشاد فرمایا شعبان، رجب اور رمضان ان دو عظمت والے مہینوں کے بیچ میں یعنی درمیان میں ہے. تو عظمت والے مہینوں کے بیچ میں درمیان میں ہونے کی وجہ سے شعبان کو برکت حاصل ہو گئی کہ اس سے پہلا والا مہینہ بھی برکت کا اور اس کے بعد والا مہینہ رمضان بھی برکت کا. یہی وجہ تھی کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا حضور دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. پھر شعبان کا جو نصف ہے 15 شعبان شب برات، اس کی تو بہت ہی اہمیت آئی، فضیلت آئی. قرآن نے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن برکت والی رات میں اتارا. میں نے عرض کیا کہ اس کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ وہ برکت والی رات سے مراد ہے شب برات، شعبان معظم کی 15ویں رات. اور وہ ایسے کہ شب برات میں شعبان کی 15ویں رات میں نصف شعبان المعظم میں لوح محفوظ سے قرآن اترا آسمان پر، اور آسمان دنیا سے پھر شب قدر میں رمضان میں یہ 23 سال تک اترتا رہا دنیا میں. یہ جو 15ویں شب ہے شعبان کی نصف شعبان المعظم، جسے شب برات کہتے ہیں، خلاصی حاصل کرنا، آزادی حاصل کرنا. شب برات میں بے شمار لوگ جہنم سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. حضور کی حدیث ہے جو شخص 5 راتوں میں عبادت کر چکا، سال میں 5 راتیں ایسی ہیں، ان 5 راتوں کے بارے میں فرمایا حضور نے جس مسلمان نے 5 راتیں شب بیداری کی، راتوں کو جاگا، کس لیے؟ فالتو نہیں، عبادت کے لیے، سجدوں کے لیے، دعاؤں کے لیے. تو فرمایا جس نے 5 راتیں بیداری میں گزاری، جاگ کر عبادتوں میں گزاری، اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. نمبر 1 ماہ ذی الحج، حج والا جو مہینہ ہے، آخری مہینہ 12واں مہینہ، ذی الحج کی 8، 9، 10، 8ویں رات، 9ویں رات، 10ویں رات، یہ 3 راتیں ذی الحج کی. چونکہ حج کرنے والے 8، 9، 10 میں حج کے بڑے ارکان ادا کرتے ہیں. 8 ذی الحج کو وہ پہنچتے ہیں مینا کے میدان میں، 9 ذی الحج کو پہنچتے ہیں وہ عرفات کے میدان میں، اور 10 ذی الحج کو وہ پھر واپس مینا پہنچتے ہیں. 8، 9، 10، 8ویں، 9ویں، 10ویں رات، یہ 3 راتیں ہو گئیں. فرمایا چوتھی رات عید الفطر کی رات، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے عید کا چاند نظر آتا ہے، تو وہ جو چاند رات ہوتی ہے، عید الفطر کی رات ہوتی ہے، اس رات عبادت کرنے والا، عید الفطر کی رات 4 راتیں ہو گئیں. 5ویں رات حضور نے ارشاد فرمایا 5ویں رات ہے شب برات، 5ویں رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں شب، نصف شعبان المعظم. بتائیے شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں حضور؟ ان 5 راتوں میں کہ جن 5 راتوں میں عبادت کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ان 5 راتوں میں سے ایک رات حضور نے نصف شعبان المعظم کی رات کو بیان فرمایا. شعبان المعظم کی 15ویں رات کو ہر بندے کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اعمال اٹھتے ہیں. پورے سال جو ہم نے کیا ہے شب برات میں وہ پورا دفتر جائے گا ہمارا، ہمارے اعمال اٹھتے ہیں. سنیے نسائی شریف کی حدیث، سیاہ ستہ کی کتاب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں. تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے روزے رکھتے ہیں شعبان المعظم کے مہینے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں مسلسل روزے اس مہینے یعنی شعبان میں اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا عمل، میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں،
میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث مسند ابو یعلا میں امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، حضور شعبان میں پورے مہینے روزے رکھتے تھے۔ قالت قلت یا رسول اللہ احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، یا رسول اللہ رمضان کے بعد دوسرا کوئی مہینہ جو آپ پورا مہینہ روزے میں گزارتے ہیں وہ شعبان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد جس مہینے آپ روزہ کثرت سے رکھتے ہیں وہ ہے شعبان، اس کی کیا وجہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتہ تلک السنۃ، اس سال میں جو مرنے والے ہیں، پورے سال میں جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جن کی تقدیر میں موت لکھ دی جاتی ہے، اس کا نام اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ 15 شعبان المعظم، نصف شعبان المعظم کو ہر مرنے والے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اگلے 15 شعبان تک جتنے لوگوں نے دنیا سے جانا ہے سب کے نام لکھے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ ان یأتینی اجلی وانا صائم، آقا نے فرمایا مجھے پسند ہے جب میری موت آئے، جب میں دنیا سے جاؤں تو روزے کی حالت میں جاؤں۔ تو یہ جو 15 شعبان ہے اس میں اعمال جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اس میں جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے ان کے نام بھی لکھ دیے جائیں گے، جتنے لوگوں نے دنیا سے جانا ہے ان کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں گھر بنا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے منصوبے چل رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ اسی سے اگلی جو 15 شعبان آئے گی اس سے پہلے انہوں نے چلے جانا ہے دنیا سے۔ ہمارے درمیان ہے پچھلے سال کتنے لوگ تھے شعبان میں ہمارے ساتھ، اس سال نہیں ہے نا، اس سال نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم رہیں گے، وہ اس میں رہنا شروع بھی نہیں کرتے، پیغام اجل آ جاتا ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں افضل الصوم بعد رمضان شعبان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شعبان کا ہے، لتعظیم رمضان، چونکہ یہ رمضان سے ملا ہوا ہے تو رمضان سے ملنے کی وجہ سے اس کو یہ عظمت حاصل ہے۔ جناب 15 شعبان شب برات معمولی رات نہیں ہے، اس رات عبادت کرنا، جاگنا سنت سے حضور کے عمل سے ثابت ہے۔ اب ترمذی شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے، امام ترمذی نے باقاعدہ ترمذی حدیث کی کتاب میں پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان، پورا ایک چیپٹر قائم کیا کہ شب برات یعنی نصف شعبان المعظم، نصف شعبان المعظم شب برات کے فضائل میں احادیث، اور اس میں ایک حدیث روایت کی حضرت عروہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع، کہا میں نے ایک رات حضور کو بستر پہ نہیں دیکھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے بستر پہ حضور کو نہیں پایا، میں باہر نکلی حضور کی تلاش میں، تلاش کرتے کرتے جنت البقیع جو مدینہ شریف کا عظیم قبرستان ہے وہاں پہنچی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھائے شب برات نصف شعبان المعظم میں دعاؤں میں مصروف ہیں۔ میں بیٹھ گئی، حضور دعاؤں سے فارغ ہوئے، دیکھا حضرت عائشہ آئیں، حضرت عائشہ کو حضور نے فرمایا اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تمہیں ڈر لگ گیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر کوئی زیادتی کرے گا اتنی رات کو تم؟ قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو یہ سمجھی کہ آج کی رات آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، یہ رات حضرت عائشہ کی باری کی تھی، تو میں تو اس لیے نکلی کہ سرکار کہاں اتنی رات کو تشریف لے گئے، اور رات کون سی تھی؟ نصف شعبان المعظم۔ فقال
حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا۔ عائشہ جانتی ہو کہ آج کی رات کون سی ہے؟ فرمایا عائشہ آج کی رات یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے شروع ہوتے ہی آسمانوں پر جلوہ افروز ہوتا ہے اپنی شان کے لائق۔ ابھی 14 شعبان المعظم کا سورج ڈوبتا ہے، مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور مغرب کا ٹائم شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ الشَّعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ۔ بنو کلب ایک قبیلہ ہے عرب کا جو بکریاں بہت پالتا تھا۔ بنو کلب بکریاں پالنے میں بہت مشہور تھا، لاکھوں بکریاں اس قبیلے نے پالی ہوئی تھی۔ فرمایا اس رات شب برات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، کوئی آج تک ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے کہ جو بکری کے کھال کے بالوں کو گنتی کر کے بتا دے کتنے لاکھ بال ہیں، کتنے کروڑ بال ہیں، ایک بکری کے کھال پہ کتنے بال، اور پھر پورے قبیلے کی بکریوں کے بال کتنے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشے جاتے ہیں اس رات لوگ، نہیں، فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ اب بتائی امام ترمذی نے پورا ایک چیپٹر قائم کیا شب برات کی فضیلت میں۔ اچھا اللہ تبارک و تعالی روزانہ ہر رات میں دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، توجہ فرمائیے، ہر رات روزانہ، لیکن رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں فجر سے پہلے ہر رات روزانہ۔ لیکن شب برات کتنی مبارک رات کہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم دیکھیے کہ ابھی رات شروع ہوتی ہے، رات شروع ہوتے ہی اللہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، رات شروع ہوتے ہی مغرب کا ٹائم۔ اور ہمارا حال، ہم انتظار کر رہے ہیں دکان بند کریں گے، کام کو سے واپس ہوئیں گے، پھر کریں گے، جائیں گے، اور اللہ کی رحمت جب اترتی ہے نا آسمان دنیا پر شب برات تو اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ الا من مستغفر فاغفر له۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، مانگے بخشش، میں آج بخش دوں گا اس کو، میں بخش دوں گا اسے۔ فرمایا الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی روزی مانگنے والا، آج میں اس کو روزی دوں گا۔ ہم سیویاں جمع کراتے ہیں آفیسز میں، فیکٹریوں میں جاتے ہیں، ملوں میں جاتے ہیں، آفیسز میں جاتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ میرے بھائی ایک اپلیکیشن شب برات میں دے دینا اللہ کو، وہاں صاحب مجھے صبح کام پہ جانا ہے، ارے یہ اتنا بڑا کام ہے، اللہ کی رحمت بلا رہی ہے، یہ ایک رات سال میں ایک رات ہے، ایک رات بلا کر دیا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا میں دے دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، الا مبتلا فاعافی، ہے کوئی پریشانی، بیماری، مشکل، آزمائش میں مبتلا شخص، ہے کوئی، میں اسے آج کی رات عافیت دوں گا، الا قضا الا قضا۔ حضور فرماتے ہیں فجر تک اللہ اعلان فرماتا رہتا ہے، فجر تک اعلان ہو رہا ہے۔ تو اس رات ہم ٹائم نکالیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، لوگوں کو تو شب برات کی اہمیت اور فضیلت پہ حدیث ہی نہیں مل رہی آج تک۔ بہرحال کسی کو ملے نہیں ملے، ہم نے کسی سے پوچھ کر عبادت تھوڑی کرنی ہے، ہم نے کسی سے پوچھ کر عبادت کرنی ہے کیا؟ ہمارے سامنے حضور کا عمل، حضور نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب تمہیں یہ رات ملے عبادت کرو، جب تمہیں یہ رات ملے رات کو عبادت کرو، قیام کرو، اور جب یہ دن آئے 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور اس رات قبرستان جانا حضور کے سنت سے ثابت، حضور دعا فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں حضور اپنے لیے، اپنے مرحومین مرحومات کے لیے۔ تو محترم بھائیو، زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رات ملے گی، فیہا یفرق کل امر حکیم، بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں اس رات۔ جتنا بھی رزق ملنا ہے نا پورے سال ہم کو،
وہ رزق والی کتاب حضرت میکائیل علیہ السلام کو مل جائے گی۔ جتنے بھی پورے سال زلزلے، جو بھی آفات آزمائش آنی ہے دنیا میں، اس کی کتاب جبرائیل کو مل جائے گی اسی رات۔ اعمال کی کتاب دنیا کے آسمان کا فرشتہ اسماعیل علیہ السلام، یہ فرشتے کا نام ہے، اسے دے دیا جائے گا۔ اسرائیل علیہ السلام کو کتاب دے دی جائے گی پورے سال کس پہ کتنی کیا مصیبت آنی ہے۔ تو بازار میں چلنے والے، نکاح کرنے والے، یہاں تک کہ پھر بڑے بڑے خواب دیکھنے والے کر رہے ہوں گے اپنے کام، لیکن اس رات کیا لکھا ہے تقدیر میں، اللہ سے خیر مانگ لیں ہم اس رات۔ جو مرنے والے ہیں ان کی بھی کتاب اسرائیل علیہ السلام کو دے دی جائے گی۔ شب برات کا ایک واقعہ عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے حضور کو شب برات میں سجدے میں دیکھا، حضور سجدے میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت جبرائیل آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا میرے حبیب کو خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری سنا دو؟ فرمایا میرے حبیب کو، یہ شب برات کی بات ہے، سجدے میں ہیں حضور، فرمایا جا کر میرے حبیب کو خوشخبری سناؤ، اللہ نے آپ کی تہائی امت بخش دی ہے۔ اس کے باوجود بھی حضور دعا میں مصروف رہے، دعا کر رہے ہیں، پھر دعا 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 دعا، پھر جبرائیل آئے، یا رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا اور فرمایا آپ کی آدھی امت میں نے بخش دی۔ حضور بدستور دعا فرماتے رہے۔ جبرائیل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا میں نے آپ کی ساری امت کی مغفرت فرما دی۔ کون سی رات؟ نصف شعبان المعظم، سوائے اس شخص کے کہ اس کا کوئی حقدار حق طلب کرے۔ ہاں، یہ جو حق مارنے والی بات ہے نا، اس کی بخشش تو نہیں ہوگی۔ کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کو بخشا جا رہا ہے، اس رات شب برات، اس رات وہ بھی نہیں بخشے جاتے، کچھ بد نصیب۔ نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہونی، ماں باپ کے نافرمان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہونی۔ ماں باپ کے نافرمان کو نعوذ باللہ مرتے دم کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، 4 سنڈیز پروگرام شروع ہوں گے انشاءاللہ، ہر اتوار، رمضان کی 4 اتوار 4 ٹاپکس ہوں گے، اس میں ایک ٹاپک ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اس میں تفصیل سنیے گا کہ ماں باپ کیا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان ساری زندگی روزے رکھے، حج کرے، عبادت کرے، ہے وہ جہنمی۔ ہاں، سن لیں کان کھول کے، کتنے ہی بڑے ہو جاؤ، ماں باپ کو مت کہنا تو آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا آتا ہے۔ یہ ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ تو نبیوں کو حکم ہوا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں، ہما شما میں اور آپ کیا چیزیں۔ دوسرا، کسی کا حق مار لیا، پیسے مار لیے، دھوکہ دیا ہے، حقوق العباد ہیں، معاف کرائے، جو لینا دینا ہے وہ کلیئر کرے، حقدار حق طلب کرے، یہاں تک کہ وہ اس کو راضی کرے، یا تو اس کو دے دے اس کا جو حق ہے، یا وہ معاف کر دے، ورنہ اس کی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ تو تیسرا شخص جادوگر، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھا شخص ہمیشہ شراب پینے والا، دارو پینے والا، اس رات نہیں بخشا جائے گا، توبہ کرے۔ اللہ اکبر، کتنی بد نصیبی ہے۔ بارش ہوتی ہے، خوب بارش ہوتی ہے، اتنی تیز بارش ہوئی کہ سیلاب آ گیا، اس کے باوجود زمین اگر کہیں خشک رہ جائے تو یہ بارش کا قصور ہے کہ اس زمین کا مسئلہ ہے کوئی۔ اللہ کی رحمت شب برات میں مسلسل برس رہی ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگ بخشے جا رہے ہیں، جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، مغفرت ہو رہی ہے، یہ نہیں بخشا جا رہا، اس کا قصور ہے، رب کی رحمت تو بلا رہی ہے اس کو۔ اور آخری حدیث سن کر اجازت چاہتا ہوں، لوگوں کو معاف کرنے والے بنیے۔ جس نے اپنے دل میں مسلمان بھائی کے لیے بغض، کینہ، حسد، دشمنی رکھی، بغض رکھا، کینہ رکھا، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا اس رات۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ کھیر آئی، کھیر سمجھتے ہیں چاول سے بنتی ہے میٹھی چیز، سویٹ۔ حضور کی عادت تھی کہ حضور کی خدمت میں کوئی چیز آتی تھی حضور خود بھی کھاتے تھے اور صحابہ کو بھی کھلاتے تھے، یہ عادت تھی حضور کی کریمہ، عادت کریمہ۔ وہ کھیر آئی، ساری کھیر حضور نے کھا لی، تناول فرمائی، صحابہ کو نہیں کھلائی۔ وہ بوڑھی عورت بڑھیا دے کے چلی گئی، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج کرم نہیں ہوا،
تو حضور کی عادت کریمہ ذرا دیکھیے، آج ہم کدھر چلے گئے؟ آج ہم اپنے دلوں میں دشمنی کی آگ جلائے ہوئے ہیں۔ ایسی آگ جلتی ہے ہمارے دل میں، کسی سے کچھ ہو جائے نا انبن دشمنی، جب تک اس کو پوری مارکیٹ میں گندہ نہیں کر دے نا، ہماری آگ نہیں بجھتی۔ اتنا ہم بھڑک جاتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں۔ معاف کرنا تو ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں نا، معاف تو کرنا ہی نہیں ہے کسی کو۔ حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضور مسکرانے لگے۔ سرکار کے ہاتھ سے تبرک کی عادت تھی نا میرے آقا کے صحابہ کو۔ فرمایا میرے غلاموں، یہ عورت کھیر لائی تھی نا، تو کھیر میں شوگر کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی تھی۔ تو میں نے کہا میں تم کو کھلاؤں گا، تم بولو گے عجیب پاگل عورت ہے، یہ کیا بنا کے لے آئی؟ تو میرے دل نے پسند نہیں کیا کہ اس بڑھیا کا دل ٹوٹے اور اس کے بارے میں تم یہ کہو، اس لیے میں نے وہ نمک والی کھیر خود ہی کھا لی۔ آپ دیکھیے کیسے حضور اپنے غلاموں کے دلوں کو خوش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بات کوئی نہ کہہ دے۔ تو اس رات ہم کھلے دل سے بغل گیر ہوئیں، کوئی بات ہے تو درگزر کریں، اور رات عبادت میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، قبرستان جائیں، اپنے لیے اپنے مرحومین مرحومات کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ یہ رات مل رہی ہے، ضائع نہ ہو، کم سے کم عشاء اور فجر باجماعت پڑھیں، پوری رات کا ثواب ویسے ہی ملے گا، اور اللہ توفیق دے تو دعاؤں عبادتوں میں شب برات کو گزاریں۔ اللہ پاک اس رات کی برکتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اس رات ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے سارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک اس کے بعد جو راتیں پھر اور آ رہی ہیں رمضان المبارک کی، اللہ پاک وہ ساری برکتوں والی راتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔